ابن عربی، جسے محی الدین ابن عربی الشیخ الاکبر عظیم ترین استاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک انتہائی بااثر اسلامی فلسفی، شاعر اور صوفیانہ تھا۔ وہ 1165 عیسوی میں مرسیہ، موجودہ اسپین میں پیدا ہوئے اور 1240 عیسوی میں دمشق، شام میں انتقال کر گئے۔ ابن عربی اپنے جامع اور پیچیدہ فلسفیانہ نظام کے لیے مشہور ہے، جس نے تصوف، اسلامی الہیات اور مابعد الطبیات کے عناصر کو مربوط کیا۔ اس کی تعلیمات الہی اتحاد کے تصور اور خدا کے علم کی جستجو کے ساتھ ساتھ روحانی ادراک اور الہی کے ساتھ اتحاد کی طرف صوفیانہ راستے کے گرد گھومتی ہے۔ اس نے وحدت الوجود کا تصور تیار کیا، جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ تمام وجود الہی جوہر کا اظہار ہے۔ ابن عربی کے مطابق کائنات میں موجود ہر چیز خدا کا مظہر ہے، اور انسانی روحانی سفر کا ہدف اس موروثی وحدت کو پہچاننا اور اس کو عملی شکل دینا ہے۔ ابن عربی کا بڑا کام فوس الحکم، حکمت کے بیزلز، مختلف انبیاء اور روحانی اساتذہ کی حکمتوں کو تلاش کرتا ہے، جو ان کی تعلیمات میں بنیادی وحدت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے بہت سی دوسری کتابیں بھی تصنیف کیں، جن میں الفتوحات مکی کے انکشافات شامل ہیں، جو ایک بہت بڑا فلسفیانہ اور روحانی انسائکلوپیڈیا ہے۔ ان کی تعلیمات نے اسلامی فکر، تصوف اور ادب پر گہرا اثر ڈالا۔ دنیا بھر کے اسکالرز اور صوفی پریکٹیشنرز ان کا مطالعہ اور تشریح کرتے رہتے ہیں۔ ابن عربی کے فلسفیانہ نظام اور شاعرانہ تاثرات نے متلاشیوں کی نسلوں کو صوفیانہ راہ پر گامزن کیا ہے، اور ان کے نظریات نے مذہبی اور ثقافتی حدود کو عبور کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلامی تصوف اور فلسفہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیات میں سے ایک ہے۔ وجود کی وحدت، ابن عربی نے وجود کی وحدت الوجود کا تصور تیار کیا، جو ان کے فلسفے میں مرکزی خیال ہے۔ اس تصور کے مطابق تمام وجود خدا کی حتمی حقیقت کا مظہر ہے۔ اس کا خیال تھا کہ کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور خدائی جوہر کی عکاسی کرتی ہے۔ صوفیانہ تعلیمات، ابن عربی ایک ممتاز صوفی فلسفی اور صوفی تھے۔ انہوں نے اسلام کی صوفیانہ جہتوں کو دریافت کیا اور روحانی تجربات اور باطنی علم کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کی تحریریں روحانی سفر، الہی محبت اور خدا کے ساتھ اتحاد کی تلاش جیسے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ وسیع ادبی پیداوار، ابن عربی نے اپنے پیچھے ایک وسیع ادبی ورثہ چھوڑا ہے۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف فوس الحکم، حکمت کے بیزلز ہے، جو مابعد الطبیاتی اور صوفیانہ گفتگو کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے الہیات، فلسفہ اور روحانیت سمیت مختلف موضوعات پر متعدد نظمیں، مقالے اور تبصرے بھی لکھے۔ اسلامی فکر پر اثر، ابن عربی کے نظریات کا ایک اہم اثر تھا۔ ابن عربی، جسے محی الدین ابن عربی الشیخ الاکبر عظیم ترین استاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک انتہائی بااثر اسلامی فلسفی، شاعر اور صوفیانہ تھے۔ وہ 1165 عیسوی میں مرسیہ، موجودہ اسپین میں پیدا ہوئے اور 1240 عیسوی میں دمشق، شام میں انتقال کر گئے۔ ابن عربی اپنے جامع اور پیچیدہ فلسفیانہ نظام کے لیے مشہور ہے، جس نے تصوف، اسلامی الہیات اور مابعد الطبیات کے عناصر کو مربوط کیا۔ اس کی تعلیمات الہی اتحاد کے تصور اور خدا کے علم کی جستجو کے ساتھ ساتھ روحانی ادراک اور الہی کے ساتھ اتحاد کی طرف صوفیانہ راستے کے گرد گھومتی ہے۔ اس نے وحدت الوجود کا تصور تیار کیا، جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ تمام وجود الہی جوہر کا اظہار ہے۔ ابن عربی کے مطابق کائنات میں موجود ہر چیز خدا کا مظہر ہے، اور انسانی روحانی سفر کا ہدف اس موروثی وحدت کو پہچاننا اور اس کو عملی شکل دینا ہے۔ ابن عربی کا بڑا کام فوس الحکم، حکمت کے بیزلز،
مختلف انبیاء اور روحانی اساتذہ کی حکمتوں کو تلاش کرتا ہے جو ان کی تعلیمات میں بنیادی وحدت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے بہت سی دوسری کتابیں بھی تصنیف کیں جن میں الفتوحات المکیہ مکی کے انکشافات شامل ہیں جو ایک بہت بڑا فلسفیانہ اور روحانی انسائکلوپیڈیا ہے۔ ان کی تعلیمات نے اسلامی فکر، تصوف اور ادب پر گہرا اثر ڈالا۔ دنیا بھر کے اسکالرز اور صوفی پریکٹیشنرز ان کا مطالعہ اور تشریح کرتے رہتے ہیں۔ ابن عربی کے فلسفیانہ نظام اور شاعرانہ تاثرات نے متلاشیوں کی نسلوں کو صوفیانہ راہ پر گامزن کیا ہے، اور ان کے نظریات نے مذہبی اور ثقافتی حدود کو عبور کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلامی تصوف اور فلسفہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیات میں سے ایک ہے۔